السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کہ ہندوستان جہاں کی مسلم آبادی دوسرے ممالک کی مسلم کنٹریز کی آبادی سے بڑی ہوئی ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیسے نکالا جا سکتا ہے یا نکالنے کی کیا کیا اب تک سازشیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ فلسطین جو آج اسرائیل کھڑا ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی پوری مسلم کنٹری تھی، ہاں 100% مسلمان ہی جی رہے تھے، لیکن آج کیا ہے، ان کی تعداد بھی کم ہو گئی اور ان کی قوت اور ان کی جو کچھ بھی کیا ہے حیثیت شہری کی نہیں ہے، دوسرے شہری کی بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس سنگین حالات سے دو چار ہیں تو چاہے تو آج ہی رات چاہے تو کل ہی رات مٹا کے رکھ دیں تو مٹا کے رکھ دیں، اتنی طاقت پر کیا ہے وہاں کی پارلیمنٹ ان کو کیا دبائے ہوئے ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ایسے ہی ہو گیا؟ اس کی تاریخ کو سمجھو۔ اسی حیثیت سے میں نے کیا ہے بعض آیات وہ تلاوت کی جو سورہ مائدہ کی 30 سے شروع ہو رہا ہے۔ یاد کرو وہ وقت بھی جب موسیٰ نے کیا ہے بنی اسرائیل کو یاد دلایا تھا، اے قوم کے لوگوں یاد رکھو تم معمولی نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کو ذرا یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنائے اور بادشاہ بنائے۔ یہ بہت کم ہوا ہے کہیں دونوں جڑ گئے ایک ہی ساتھ، نبوت بھی بادشاہت بھی، بہت کم، لیکن بنی اسرائیل میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ پیغمبر داؤد اٹھا لو، ایک طرف نبوت بھی ہے، ایک طرف کیا ہے دولت ان کی گھر کی لونڈی ہے، بادشاہ ہیں، اور ایسے بادشاہ کہ جن کی کیا ہے قوت و سطوت کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، داؤد کو تو ہم نے کیا لوہا بھی موم بنا دیا تھا۔ لوہا سب سے سخت ہے نا جی دھاتوں میں، ایسی دھات کو اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد کے لیے خاص اسے کیا ہے نرم بنا دیا تھا، جیسے چاہے اسے ڈھال لیتے تھے۔ اور پھر ان کے بیٹے سلیمان دیکھ لو، ان پر تو ہواؤں کی تخسیر عطا کر دی تھی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، جنات کو ان کے انڈر میں کر دیا تھا، اور انہیں وہ حکومت دی تھی جو کسی اور کو دی ہی نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے میرے بعد کسی کو نہ دے، اللہ نے دے دی۔ نبوت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، حتیٰ کہ سلطنت کا ذرا طاقت کا اندازہ لگا لو۔ جو ہدہد پرندہ ہے جب خبر لایا تھا کہ میں ایک ایسی قوم سے خبر لا رہا ہوں جو کہ سورج کی پوجا پاٹ میں لگی ہوئی ہے اور ایک عورت حکمران ہے، تو ان کا وہ سطوت دیکھو حکومت کی۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ کیا گرجدار آواز ہے، کیا پیغام ہے سلیمان کی طرف سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، عزت چاہتی ہو تو آ جاؤ میرے پاس سر تسلیم خم کرتے ہوئے۔ نہیں، یاد رکھو سلیمان خود آ رہا ہے، بس ایک لفظ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، پوری مملکت حدر گئی، ملکہ سبا حدر گئی۔ کیا خطاب ہے دیکھو، یہ سلطنت کی طاقت کی بلندی تھی۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں، کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیا ہے
انعام و اکرام سے بھی نوازا، نبوت سے بھی نوازا، سلطنت سے بھی نوازا. وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اتنا کچھ عطا کیا جتنا کسی اور کو نہیں نے عطا کیا. لیکن زوال کی انتہا بھی دیکھو. جب انہیں کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو کے تم کیا کرو، اس کو اپنا شہر بنا لو. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، بس داخل ہونا ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. تو انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. موسیٰ کیا کہتے ہو، ہم ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں؟ وہ تو جبار قوم ہے، بڑی زبردست ہے. انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جب تک وہ نہیں نکل جاتے ہم قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. جب وہ لوگ نکل جائیں گے تب داخل ہوں گے. تو دو مومن بندوں کا کردار یہاں سامنے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کہا کہ نہیں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں بھی بیکار گئی. کہہ دیا کہ ہرگز ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ لوگ نہیں نکلتے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا جس قسم پرسی میں جواب دیا ہے وہ جواب ریکارڈ ہے تاریخ میں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. فرمایا کہ اے اللہ میں اپنے نفس، اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر بس طاقت رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی پہ کچھ طاقت نہیں رکھتا. میں کیا کروں یہ بدبخت قوم کو لے کر. یہ نہ نبی کا مانتی ہے نہ تیرا مانتی ہے. یہ ایسی بدبخت ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین لکھ دیے جاؤ اندر لے لو، لیکن یہ بدبخت ڈر کے مارے ڈرپک ایسی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ اندر ہوں گے. تو اے اللہ آج میں عاجز آ گیا ہوں، اب کوئی پاور ہے تو میرے اوپر ہے یا تو میرے بھائی کے اوپر ہے. ان بدبختوں کے اوپر مجھے کوئی پاور نہیں ہے. لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. تو اللہ نے پھر کیا کیا پتہ ہے؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ. 40 سال حرام ہے تم پر اب شہری زندگی. یتیہون فی الارض، جاؤ بھٹکتے پھرو. اب تمہیں جنگلی زندگی ملے گی، بیابانوں کی زندگی ملے گی. اب تمہیں کسی شہر میں داخل ہو کے باعزت زندگی تمہیں نہیں ملے گی، اس جرم کی پاداش میں کہ تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. تمہیں موت اتنی بری لگتی ہے کہ تم غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو لیکن شہادت کی موت مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو معلوم ہوا کہ قوموں کے عروج و زوال میں ایک بہت بڑی اہم نشانی بزدلی ہے، دنیا کی محبت ہے، موت کا خوف ہے، شہادت کی منزل کو نہ سمجھنا ہے، جو علانیہ طور پر ہم پر مسلط ہو گئی. تقریباً 300 سال سے ہم پر یہی مسلط ہے، جس کی وجہ سے رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے.